میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت بڑی زبردست قسم کی لڑائی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد اور جو سپریم کورٹ کا رویہ سینئرز کے ساتھ ہے، ہم اس کو مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اعلانیہ یہ کہہ دیا ہے کہ کھلے طور پہ کہ ہم آئین کے خلاف جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس وقت ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس کا مکمل مزاحمت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی ان قوتوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا اور اس وقت کوئی ہائبرڈ نظام نہیں، اب تو خود حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ہائبرڈ نظام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھلی جارحانہ قسم کی آمریت ہے کہ جس کے اندر ہر آواز کو خاموش کروایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کا ایک ڈاکومنٹ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ بنیادی طور پہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کا ایک جاب کانٹریکٹ ہے اور وہ اس جاب کانٹریکٹ کو نبھا رہے ہیں۔ پہلے پارلیمان نے ڈیموکریسی کا آئین کا قتل کیا، اسی طرح جو سپریم کورٹ ہے وہ ڈیموکریسی کا قتل کر رہی ہے۔ جس طرح ابھی پہلے بات ہوئی، ہم لوگوں نے کبھی بھی ان قوتوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا اور اس وقت کوئی ہائبرڈ نظام نہیں، اب تو خود حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ہائبرڈ نظام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھلی جارحانہ قسم کی آمریت ہے کہ جس کے اندر ہر آواز کو خاموش کروایا گیا ہے۔ پیکا ایکٹ کے ذریعے جرنلسٹ اور پاکستان کے اندر ابھرنے والی ہر آواز کو خاموش کیا گیا۔ اسی طرح جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے ذریعے آئین کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو جمہوریت ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ جو ابھی فیصلہ دیا ہے جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہے، اس فیصلے کے ذریعے انہوں نے جمہوریت کو دفن کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت بڑی زبردست قسم کی لڑائی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد اور جو سپریم کورٹ کا رویہ سینئرز کے ساتھ ہے، ہم اس کو مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اعلانیہ یہ کہہ دیا ہے کہ کھلے طور پہ کہ ہم آئین کے خلاف جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس وقت ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس کا مکمل مزاحمت کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور کسی قسم کا سرنڈر نہ تو کبھی پروفیشنل گروپ پورے پاکستان کے عوام کی آواز بن چکا ہے اور ہم نے وکلا تحریک سے لے کر آج تک ہم لوگوں نے مزاحمت کی ہے۔ آپ کے سامنے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمیشہ آپ کے مینڈیٹ کا سودا کیا، انہوں نے ہمیشہ وکلا سے طاقت لی اور انہوں نے جرنیلوں کے قدموں میں رکھی۔ یہ میں آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں پورے پاکستان کے وکلا سے کہ آپ لوگ پلیز آپ ان لوگوں کو اپنے ووٹوں کے ذریعے اس سسٹم سے باہر نکالیں اور ادھر صرف اسی وکیل کا حق ہے جو پروفیشنل وکیل ہے کہ وہ آ کے الیکشن لڑے، جو آزاد وکیل ہے وہ آ کے الیکشن لڑے۔ ہمیں ڈکٹیٹرز کی پراکسیز کو ان الیکشنز کے اندر سے آؤٹ کرنا ہے، یہی میری گزارش ہے۔ اور آخری بات یہ کہ سپریم کورٹ نے اس عوام کو مجبور کیا ہے کہ وہ موب جسٹس کی طرف جائیں، یہ انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور ہم بھی پھر تیار ہیں کہ ہم بھی ان کو لڑ کے دکھائیں گے۔ تھینک یو۔ اور ہم بالکل ان کے ہر قدم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ کالا کوٹ پہننے والا اس دور میں سچ بولنے تمہارے ہیں جو ہر بندے تک یہ بات پہنچی ہے۔ دیکھیے ابھی تک اس کا ڈھانچہ تو سامنے نہیں آیا 27ویں ترمیم، لیکن اگر آپ 26ویں ترمیم میں اس موجودہ سیٹ اپ کا اگر آپ دیکھیں کردار تو اس سے بدتر کوئی نہ کوئی ترغیب لائیں گے۔ اگر عدلیہ کی آزادی میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس کی غلامی میں تو یہ پوری کریں گے، اس میں بالکل عدلیہ کی تباہی کو مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کی تباہی پوری طرح کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نظام ہی کو نیا لے کے آنا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے یہ مارشل لاء نظام کو آئینی نظام بنانے کی کوشش کریں۔ ان سے کچھ بات کی بھی توقع ہے، جو گھر بیٹھے مارشل بن جاتے ہیں تو ملک پر بھی یہ لوگ مارشل لاء ہی لے کے آتے ہیں اور تو اس لیے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے، یہ سب سے ایک عجیب دور ہے جو کہ ہم نے ایون بدترین ادوار میں بھی نہیں دیکھا۔ اگر مارشل لاء لگتا تھا تو آئین صرف
جو ہے معطل ہوتا تھا، لیکن ایک امید ہوتی تھی کہ یہ واپس آ جائے گا۔ اب انہوں نے آئین کا ہی سرے سے بگاڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، بے معنی کر کے رکھ دیا۔ تو اب جو صورتحال سے ہم دوچار ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور اس کے لیے اس ساری ملک کو، ساری قوم کو، بالخصوص وکلاء کو متحد ہو کے لڑنا پڑے گا، کھڑے ہونا پڑے گا، اگر اس ملک کو بچانا، جو کہ اللہ کی دی ہوئی ہمیں بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک۔ اچھا سر، میں پہلے عرض کروں گا صدر بار سے بھی ہائی کورٹ بار سے جب آپ ہمیں انویٹیشن دیں سر، ہمیں بھی ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہم نے بات کیا کرنی ہے، آپ نے بات کیا کرنی ہے، یا پھر سیمینار کا کام ہے۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ بار کے پریزیڈنٹ نے حلف دیا تھا مجھے میرے دفتر میں بیٹھ کے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کیا یہ آپ کی پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنے جن لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں ان سے ہمیشہ حلف دیتے ہیں یا ایسا بھی حلف دیں گے؟ دیکھیے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایماندار اور ٹیسٹڈ لوگوں کو لے کے آئیں، تو اس لیے حلف دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو بے ایمان آدمی ہے وہ حلف دے کے پھر جاتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہماری کو پریکٹس۔ لیکن وہ بائی چانس کسی نے جب اس کا فیصلہ کیا گیا تھا تو کسی نے یہ اعتراض اٹھایا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ایک سابقہ صدر نے جو ہمارے گروپ سے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ اس کا پاس ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے، تو اس پر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے حلف اٹھایا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بالکل آپ کے بیانی کے ساتھ چلیں گے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ لالچ میں آ کر بک گیا، اور اس نے وکیلوں کا جو بیانیہ تھا اس کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بری طرح بیچ دیا۔ سر مجھے بتائیے گا کہ جو پی ٹی اے کے وکیل ہیں فیصل صدیق، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم سے بہت سی قانونی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے آپ جو قصور ہے وہ عدالتوں کو نہ ٹھہرائیں۔ ہم سے بظاہر بحث کے دوران تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے جتنے بھی وکلاء نے بحث کی ہے، بالخصوص فیصل صدیقی اور سلمان راجہ نے بہترین بحث کی ہے، بہترین پریزنٹیشن تھی ان کی۔ بلکہ میں نے یہ کہا تھا جب کنکلوڈ کیا تھا سلمان راجہ صاحب نے کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میری اگلی جنریشن میں اس قسم کے آئینی وکیل موجود ہیں، ورنہ جو بھی اچھا آئینی وکیل بنتا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ آگے لے جاتی ہے، اس کو کروڑوں کے چکر میں پھنسا دیتی ہے، اور وہ وکالت چھوڑ کے بجائے اس کی کہ آئین کی وکالت کرے بلکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی اس پروگرام کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوگی، اس کے لیے بھی آپ سے تھوڑا سا ہمارے ایک بھائی خصوصی، ہمارے دو بھائی بڑے ہی بے ایمانہ طریقے سے اور بروٹلی ان کو مرڈر کر دیا گیا۔ تو عبداللطیف سرا صاحب ہمارے سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ہمیشہ ہمارے تحریک کے ساتھی، 2007 میں بھی ہم اکٹھے جیل میں رہے، اس وقت سے وہ ہمارے نیریٹو کے ساتھ، اور ہمیشہ انہوں نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی، اور ہر تاریخ میں وہ ہراول دستہ میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ رانا سفیان صاحب ہمارے انتہائی معصوم چھوٹے بھائی، جن کو بالکل ناحق قتل کر دیا گیا، اور قتل کے پیچھے وہی مافیاز ہیں جو قبضہ مافیا ہیں، جو کہ منشیات فروش ہیں اور بھتہ خور ہیں، جنہوں نے آج سے 3 سال پہلے عبداللطیف سرا صاحب کے بڑے بھائی حنیف سرا صاحب کو مرڈر کیا، اور صرف اس وجہ سے انہوں نے حنیف سرا صاحب کو مرڈر کیا کہ وہ ان کے جو عزائم تھے، جو ان کا ایک جو کاروبار تھا بھتہ خوری، اور جو بڑے لیول پر منشیات فروخت اور بچوں میں اور نئی نسل میں وہ منشیات کو آگے منتقل کرتے تھے، اس کے خلاف وہ ایک ڈھال بن گئے تھے لطیف سرا صاحب۔